السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آج آپ کے سامنے سورہ التوبہ آیت نمبر 36 سے لے کر 40 تک پہلے میں تلاوت کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے اللہ کی کتاب میں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، اور تمام مشرکوں سے لڑائی کرو۔ کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح کہ وہ تمام تم سے لڑتے ہیں۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، انما النسیء، یہ جو مہینہ ہٹا دینا ہے، زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں زیادتی کرنا ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، اور گمراہ کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، 1 سال تو اس کو حلال کرتے ہیں اور 1 سال میں اس کو حرام کرتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ، تاکہ وہ پورا کریں مہینے کی گنتی کو، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ فیحلوا ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا اس کو وہ حلال کر لیتے ہیں۔ زین لہم سوء اعمالہم، ان کے لیے پسندیدہ ہیں برے اعمال۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہے تمہارے لیے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں لڑو، جہاد کے لیے نکلو گھر سے، اثاقلتم الی الارض، تم زمین پر گر جاتے ہو۔ رضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ، تم دنیا کی زندگیوں کو آخرت پر پسند کرتے ہو۔ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں یہ تھوڑی سی ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے۔
اللہ تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے علاوہ دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ اس معاملے کے لیے تبدیل کر دیں گے. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم اس رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب اس کو کافروں نے نکالا. ثانی اثنین، دوسرا تھا اس میں دو کا. اذ ہما فی الغار، جب دونوں وہ غار میں تھے. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اذ یقول لصاحبہ، جب محمد کریم نے اپنے ساتھی ابو بکر کے لیے کہا، لا تحزن، آپ غم نہ کریں. ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے سکون تسکین نازل کیا اس پر. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اس کی مدد کی ایسے فوجوں کے ساتھ جن کو تم نہیں دیکھتے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جو بات تھی اس کو نیچا کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات اوپر ہے، بلند ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں. ناظرین کرام، یہ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی 5 آیات جو ہے نا ترجمے کے ساتھ رکھی ہیں، تو آپ اس کو خود بھی پڑھیں اور آگے بھی لوگوں کو بتائیں، تاکہ روزانہ آپ 5 آیات جو ہے قرآن کی لازمی آپ ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں. اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے یہ آپ دیکھیں، قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ سے ایک خوشخبری والی بات ہے، الحمدللہ میں اللہ کی مہربانی اور رحمت سے اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ بنانے جا رہا ہوں. ادارہ محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی مہربانی سے جامع مسجد خاتم النبیین بنانے جا رہا ہوں. اس کے لیے مجھے 10 ایکڑ تک زمین چاہیے. تو پوری دنیا میں، پاکستان، عرب اور یورپ ممالک میں جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، جو اس ادارے کے لیے 5 مرلے 10 مرلے 1 کنال 2 کنال 1 ایکڑ جگہ لے کر وقف کرنا چاہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں. اور اس کی تعمیر کے لیے اور اس کے ماہوار اخراجات کے لیے جو بھائی اپنا ذخیرہ آخرت کرنا چاہتے ہیں، صدقہ جاریہ کے طور پر اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں. میں ایسا ادارہ بنانا چاہتا ہوں جس میں لڑکوں کی دینی تعلیم بھی ہوگی اور اسکول کی تعلیم بھی ہوگی. اور جب وہ ہمارے بچے ڈاکٹر انجینئر بنیں گے، ان کے سینے میں پورا قرآن ترجمے کے ساتھ ہوگا. اللہ کی مہربانی سے یہ بہت بڑا عظیم ادارہ جو کہ پوری امت محمد کے لیے جو ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کو جمع کر کے دعوت اور تبلیغ کے میدان میں جو ہے نا یہ انشاءاللہ تعالی عمل میں آئے گا. تو سب بھائی جو ہے نا میرے ساتھ رابطہ کریں، جو اس ادارے میں جو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر جو ہے نا کچھ بنانا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں. میری دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے غلبے کے لیے پسند فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.